وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صف کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو بنی اسرائیل کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کہ جس کو ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر قائم رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2500 سال کا وقفہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا یہ لقب تھا اسرائیل۔ وہاں سے ہی آغاز ہوا اس قوم بنی اسرائیل کا، یعنی اتنے لمبے عرصے تک، یعنی کوئی 2500 سال سے کچھ کم عرصے تک یہ قوم بنی اسرائیل دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے اس قوم میں، اور آخری پیغمبر اس قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہی کے حوالے سے اب ان آیات میں ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سبق حاصل کرے اس قوم سے، اور اس طرح سے نہ رویہ اختیار کرے جس طرح قوم بنی اسرائیل نے رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو، ابھی پچھلی آیات میں کل یہ بات گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تورات مجھے دی گئی ہے، اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تم کیوں اذیت دیتے ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صاحب کتاب کیا، کتاب لے کر آئے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ بشارت بھی دی کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے۔ تورات میں، انجیل میں یہ بشارت موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو کیا کیا ان اہل کتاب نے، اس کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا ہی بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، جیسے پہلے رسول آئے اسی طرح سے اللہ نے مجھے بھی بھیجا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور مجھ سے پہلے جو کتاب تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہر پیغمبر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اس نے اپنے پہلے آئے ہوئے رسولوں کی بھی تصدیق کی ہے اور کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ جب تشریف لائے آپ نے اپنے سابقہ پیغمبروں کی تصدیق کی، سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کی، اور ایمان مکمل ہی اس سے ہوتا ہے۔
یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تب یہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اللہ کی کسی ایک کتاب کا انکار انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا اپنی قوم سے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ ہی کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تورات، اور اس کے علاوہ تیسری بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک اور رسول کی بھی تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دے دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور کوئی زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے۔ 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی کچھ 600 سال پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو اتنے تھوڑے عرصے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کو پیغمبر تسلیم کرنے سے انکار کیا انہوں نے۔ یعنی فلما، اب احمد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ احمد کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب احمد کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور دوسرا نام مطلب اس کا احمد کا ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریف کی گئی ہو۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہ نام آپ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب آپ روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی ان کے پاس جب روشن واضح نشانیوں کے ساتھ آپ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا دھوکہ ہے۔ یہاں سحر کا مطلب تو ویسے جادو بھی ہے، لیکن لغت کی کتابوں میں اس کا مطلب دھوکہ، فریب بھی ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو سری دھوکہ ہے، فریب ہے یہ تو۔ کس طرح سے دیکھیں انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور مخالفت کا اظہار کیا۔ ومن اظلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، بہتان باندھے جو اللہ پر، یعنی اللہ نے تو پیغمبر بھیجا جس کی خبر ان کو پہلے دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے، اس کی تصدیق کرنے کی بجائے، اس پر ایمان لانے کی بجائے کیا کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے۔ کتنا بڑا بہتان انہوں نے لگایا اللہ پر، اللہ پر جھوٹ گھڑا انہوں نے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، سلامتی کی طرف، اور اسلام کوئی نیا دین تو نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کا دین یہی رہا ہے۔ ان کو اسلام کی طرف یعنی سلامتی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ کتنا انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تو ہدایت انہیں دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ تو چاہتے ہیں، یعنی یہ مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اللہ کے اس نور کو بجھانے کے لیے۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور دیکھ لیں کس طرح سے مکمل ہوا، یعنی یہ آیات غزوہ احد کے قریب کی ہیں جو 3 ہجری میں تھیں۔ کس طرح سے ہوا کہ 5 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور
لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورے عرب پر دین اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو اللہ کا دین کس طرح سے مکمل ہو کر رہا، یہ اللہ کی جو وعید تھی کس طرح سے پوری ہو گئی دیکھیں۔ تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہاں کافروں کو کتنی ہی کراہت ہو، کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کی کراہت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ دین دیکھیں کہ کس طرح سے غالب آیا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ دین حق یعنی سچا دین، سچا طریقہ زندگی جو انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آخرت میں کس طرح سے سرخرو ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دین حق کو قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ تو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اللہ کا یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے غلبہ چاہتا ہے۔ یہ تو اس لیے بھیجا کہ اللہ اپنے اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہاں مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، یہ فرض یعنی اختیاری نہیں ہے۔ اس دین کو قبول کرنا بھی فرض ہے انسانوں پر کہ وہ اس کو قبول کر لیں، اس لیے کہ یہ اس ہستی نے بھیجا ہے جس نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ کی بندگی اللہ کے اس دین کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ تو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ جد و جہد نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں کس طرح سے قسم پرسی کی حالت میں پوری دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔